بڑے شیطان بھی تھا. تو سب نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مارا جائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کیجئے اس وقت کو جب کافروں نے آپ کو قید کرنے کی کوشش کی، قید کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے، ષڑیانتر کر رہے تھے، چال چل رہے تھے، مکر کر رہے تھے. او یقتلوکا، یا تو آپ کو قتل کر دیا جائے، او یخرجوکا، یا تو آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے. آپ کو نکالنے کے لیے، قید کرنے کے لیے، اپنے آپ کو قتل کر ڈالنے کے لیے، مارنے کے لیے، دنیا سے رخصت کر دینے کے لیے جب وہ چال چل رہے تھے، جب وہ پلاننگ کر رہے تھے تو میں بھی پلاننگ کر رہا تھا. اللہ فرماتا ہے میں بھی پلاننگ کر رہا تھا. وہ دنیا میں پلاننگ کرتا ہے، اس سے پہلے میں پلاننگ کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سب فیصلہ کر چکا ہے کیا ہونے والا ہے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ لوگ آپ کو مارنے کے لیے پلاننگ کر رہے تھے، میں بھی آسمان میں پلاننگ کر رہا تھا، اور میرے علاوہ مجھ سے بڑا کوئی پلاننگ کرنے والا دنیا آسمان میں کوئی نہیں. کوئی ہے اللہ سے بڑھ کر پلاننگ کرنے والا، چال چلنے والا؟ کوئی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے جو پلاننگ کر رہے تھے، دار الندوہ میں میٹنگ چل رہی تھی. دار الندوہ میں فیصلہ کر رہا تھا اور کہا کہ اپنے اپنی رائے بتایا جائے. سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی. کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا جائے. شیطان نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، نہیں، اس کو مارنے سے اور جو ان کے ساتھی ہیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، حملہ کریں گے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ رائے ٹھیک نہیں ہے. چلو اور کوئی بتاؤ. 11 آدمی تھے بڑے بڑے لیڈر. ایک نے کہا کہ اس کو جلاوطن کر دیا جائے. کہا کہ نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ پہچانتا نہیں، جانتا نہیں ہے. اگر جلاوطن کر دیا پھر بھی وہ لوٹ آئے گا، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو کہا کہ ٹھیک ہے قید کر لیا جائے. کہا کہ نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو ابو جہل شیطان، یہ بڑا شیطان ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا جائے میں بتاتا ہوں. کہا کہ بتاؤ، تم ہی بتاؤ. کہا کہ بڑے بڑے قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو لیا جائے. ایک قبیلے سے ایک نوجوان کو لیا جائے اور اس نوجوان کو چاروں طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف لگا دیا جائے اور سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالے. اس لیے کہ کسی کے اوپر کوئی قصور نہیں ہوگا. کسی ایک نے نہیں مارنے کی کوشش کی، بلکہ کس پر وہ الزام لگائے گا کون مارا ہے. تو اسی لیے ہر قبیلے سے ہر نوجوان کو بلایا جائے. ابلیس شیطان نے کہا ہاں یہ رائے ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے یہی فیصلہ ہوا، یہی رائے پیش ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے یہی پلاننگ ٹھیک ہے. سب نے ایکسپٹ کیا، سب نے قبول کیا، ٹھیک ہے یہی ٹھیک ہے. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد تم ابھی گھر سے نکل جاؤ. تم نہیں جانتے آپ کو مارنے کے لیے دشمن نے کیا چال چلی ہے، دشمن نے کیا پلاننگ کی، آپ نہیں جانتے. آپ ابھی گھر سے نکل جائے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ابوبکر کے پاس گئے. دوپہر کے وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کیا بات ہے، اللہ کے رسول تو اس ٹائم نہیں آتے کبھی بھی. یہ جو وقت ہے
یہ اللہ کے رسول کبھی نہیں آتا اس ٹائم میں، کیا ہوا آج اچانک اس ٹائم آ گیا ہمارے گھر؟ ابو بکر بھی تعجب ہو گئے۔ ابو بکر کہا میری ماں باپ آپ پر قربان ہوئے، اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ تو اس وقت کبھی نہیں آتے۔ کہا کہ اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ہمیں ہجرت کرنا ہے، مکہ چھوڑ دینا ہے، مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنا ہے۔ ابو بکر نے کہا کہ میری ماں قربان ہو آپ پر، اے اللہ کے رسول آپ نے کہہ دیا ہم مان گئے۔ اسی لیے اس کو تو صدیق کا ٹائٹل ملا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تصدیق کرنے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم رات کو نکلیں گے، مکہ سے ہم رات کو نکلیں گے۔ اللہ کے رسول گھر آئے اور اپنے داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے علی، تم میرے گھر پہ، تم میرے بستر پہ سو جانا، اس لیے کہ میں اس مکہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی اگر توفیق ہو تو پھر لوٹ کر آؤں گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کر رہے تھے۔ چاروں طرف سے دشمنوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، پڑاؤ ڈالا۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ ابو جہل تو بہت خوش ہے، نہیں بچے گا محمد، اس کو آج ختم کر دیں گے، نام و نشان مٹا دیں گے۔ وہ بہت اللہ اللہ کرتا ہے نا، وہ توحید کی بات کرتا ہے، قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، ان کو مٹا دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ السلام کے بستر پر سو گئے اور کہا کہ کبھی بھی تو مت بتانا کہ ہم نے اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے مٹھی میں ایک مٹھی اٹھائے، مٹی کو لے مٹھی بھر، اور اس مٹی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا تو یہ سورہ یعنی یاسین کی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آیت پڑھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک مار کر اس طرح کے چھٹا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مٹی کو پھینکا، ہر کسی کے سر پر مٹی گر گئے، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا کہ اللہ کے رسول کب نکل گئے۔ سب کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا، سب کی آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ ڈال دیا۔ اللہ جس کو مٹانا چاہے کوئی بچانے والا نہیں، اور اللہ جس کو بچائے کوئی مٹانے والا نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور اس دعا کو پڑھ کر سورہ یاسین کی آیت پڑھ کر نکلے، اور دشمن تو اسی طرح کھڑے ہوئے تھے، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل گئے۔ گھر سے نکالنے کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اب سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ ادھر مکہ والے یعنی اس اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک آدمی آئے اور کہا کہ تم لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہا ہوں۔ کہا کہ پاگل ہے تم لوگ، تم محمد کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ تو کب سے نکل گیا۔ کہا کیا بات کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب سے نکل گئے۔ کہا کہ دیکھتا ہوں۔ جب گھر میں اپنے نظر دوڑائے تو کہا کہ نہیں محمد ابھی گھر میں ہے، ابھی گھسا نہیں۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے
دیکھا چادر اٹھا کے دیکھا تو یہاں پہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے. میرے بھائیوں حضرت علی سے فرمایا کہ محمد کہاں ہے؟ کہا کہ میں ہرگز نہیں بتاؤں گا، میری جان ہی نکل جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مار کے گھسٹتے کعبہ کے پاس لے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارنے کے بعد کعبہ کے پاس لے گئے. ابو جہل ابو لہب بڑے وہاں پہ حضرت محمد یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور آسماء سے کہا کہ آسماء تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہا کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں. آسماء کو ابو جہل نے اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ آسماء کے کان کی جو بالی تھی وہ گر گئی. وہ بالی گر گئی اور خون نکل آئے. اتنا بدمعیش، اتنا ذلیل. انہوں نے اعلان کر دیا کہ جاؤ، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو انعام میں 100 اونٹ دیا جائے گا. یہ اعلان سن کر بہت سارے لوگ راستہ میں نکل پڑے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو لے کر ایک اونٹ پر سوار ہو کر ایک جگہ پہنچے. اس جگہ کا نام غار ثور. اس غار میں پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لینے کے لیے اس غار کے اندر گئے اور دشمن اس غار کے چاروں طرف گھوم رہے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. کہا کہ کیا بات ہے ابوبکر، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول، دشمن تو ہمارے آنکھوں کے سامنے کہیں دیکھ نہ لے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے. اللہ جس کے ساتھ ہے اس کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا. اللہ جس کے ساتھ ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ثالثہما، اللہ تعالیٰ تیسرا ہمارے ساتھ، ہم دونوں نہیں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے کے لیے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آرام کرے، اسی لیے وہاں پہ کچھ گڈھا تھے. اس گڈھے کو مٹی لے کر بجھا دیا گیا. اب ایک ہی گڈھا باقی رہ گیا. وہاں پہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پیر رکھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، کسی زہریلے سانپ نے اللہ یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاٹ لیا. ابوبکر رونے لگے. اتنا دکھ ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف کی وجہ سے، درد کی وجہ سے رو رہے ہیں. اور اس کی آنکھوں کی آنسو ٹپک کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں پڑی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگ اٹھے، کہا کیا بات ہے ابوبکر، تم رو کی رہے ہو؟ کیا تمہارے گھر کی یاد آ رہی ہے؟ تمہارے بی بی کی یاد آ رہی ہے؟ تمہاری بیٹی کی یاد آ رہی ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں ہے، لیکن مجھے کسی زہریلے سانپ نے کسی نے کاٹ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تھو لگا کر جہاں پہ کاٹا تھا اس نشان پر لگا دیا. درد جاتا رہا. اللہ کے رسول کی برکت دیکھیں، درد جاتا رہا. اسی طرح معلوم ہوا، ایک آدمی نے بتایا، اور وہاں پہ حضرت عبداللہ یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ کھانا لے جایا کرتے تھے. اللہ کے رسول وہاں پہ 3 دن رہے غار ثور میں. اور ایک آدمی کو پتا چلا جس کا نام ہے سراقہ. اس کو پتا چلا کہ 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا جائے. اس اونٹ کی لالچی کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، اونٹ کو پانے کی وجہ سے وہ نکل پڑے گھر سے. کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پکڑنے کے لیے گئے، دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غار ثور میں رہے اور بکریاں کے دودھ پیتے رہے. اور ادھر عبداللہ یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کھانا لے جایا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ اس غار سے 3 دن کے بعد نکلے. 3 دن کے بعد پھر سفر کے لیے نکل پڑے. سراقہ نے دیکھا کہ محمد اور ابوبکر جا رہا ہے.
اس کا پیچھا کر اس کے پیچھے کرنے کی شروع کر دی، پیچھا کرنے کی شروع کر دی۔ سرقہ گھوڑا لے کر جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کر جا رہے ہیں، اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے کی کوشش کی تب بھی اس کے گھوڑا گر گئے، زمین پر گر گئے۔ پھر گھوڑا اٹھے، پھر جب کچھ آگے گئے پھر گر گئے۔ میرے بھائیو، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے کہ ایک بڑھیا ملی، ایک عورت ملی جس کے پاس بکری تھی، لیکن بکری دودھ نہیں دیتی تھی، بکری دودھ نہیں دیتی تھی، دودھ ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں اس کا دودھ پی سکتا ہوں؟ کہا کہ اس بکری کا تو دودھ ہی نہیں ہے، یہ تو مریل ہے، یہ تو دبلی پتلی ہے۔ کہا کہ میں پی سکتا ہوں کہ نہیں؟ کہا کہ ٹھیک ہے تم پیو۔ اللہ کے رسول نے جب ہاتھ دیا، ہاتھ دھونے لگا تو دودھ دینے لگی، دودھ نہیں تھی، دودھ دینے لگی۔ میرے بھائیوں، وہ تو عورت تعجب میں پڑ گئی، یہ کون ہے، کیا آدمی ہے؟ دودھ میں ہاتھ دینے کی وجہ سے دودھ دینے لگی، بکریاں دودھ دینے لگی، اور اللہ کے رسول اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی بھر کے دودھ پہ آسودہ ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے۔ اسی طرح جاتے جاتے قباء میں جب پہنچے تو قباء کے لوگ پہلے ہی سے انتظار کر رہے تھے، پہلے ہی سے انتظار کر رہے تھے۔ کس کا انتظار کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتظار کر رہے تھے کہ کب آئیں گے، اس کے لیے آپ انتظار کر رہے تھے۔ جب صبح ہوتی تو وہ لوگ آ جاتے، پھر شام ہوتی تو پھر چلے جاتے۔ 1 2 3 دن انتظار کر رہے کہ نبی کو دیکھیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء پہنچے تو ایک آدمی چھت سے دیکھ رہا ہے، عیسائی، اور کہا کہ تم لوگ جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا۔ سب گھر سے نکل کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے، آپ کی سوگات کے لیے آئے، استقبال کرنے کے لیے آئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کے لیے جگہ دی گئی، میز یا کرسی دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، لیکن لوگ ابھی پہچان نہیں پائے کہ محمد کون ہے، نبی کون ہے۔ ان دونوں میں سے کسی نے پہچان نہیں پایا، کوئی آدمی پہچان نہیں پایا۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گئے تو تمام لوگ حضرت ابوبکر کے پاس آ گئے اور انہیں سایہ کرنے لگے، خاطر رائی کرنے لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر چادر لے کر دھوپ سے بچانے لگے۔ یہ تو تعجب میں پڑ گئے، ہم لوگ اس کو خاطرداری کر رہے ہیں اور وہ اس کو دھوپ کے سایہ سے بچا رہے ہیں۔ پتا چلا کہ یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہچان نہیں پائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ ایک کے بعد دیگر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے اور ایک بات پیش آئی، بدر، احد، یہ تمام چیزیں پیش آئی۔ ایک آدمی، ایک عورت نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتی تھی، اتنی چاہتی تھی، اتنی محبت کرتی تھی کہ احد کے میدان میں، جنگ احد سے مدینہ چل کر آ رہی تھی، راستے میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا کہ اے عورت تو کہاں جا رہی ہے، اے عورت تو کہاں جا رہی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبرگیری کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ کہا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تمہیں وقت، دیکھنے کی فرصت کہاں ہے، کیونکہ آج کے میدان میں، آج کے دین میں تیرا باپ، تیرا بھائی، تیرا شوہر، تیرا بیٹا انتقال کر چکا ہے، تیرا پورا پریوار، تیرا پورا خاندان شہید ہو گئے، میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ کہا کہ مجھے اپنے بیٹے دیکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے شوہر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں،
مجھے اپنے بھائی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں, مجھے اپنے باپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں, ذرا مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حالات میں. لوگوں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے. پھر راستے میں جب گئی, پھر لوگوں نے کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری کرنے کے لیے. کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تمہیں فرصت کہاں ہے, کیونکہ آج کے میدان جنگ میں تیرا بیٹا, تیرا باپ, تیرا شوہر, تیرا بھائی انتقال کر چکا ہے. کہا کہ مجھے ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں, ذرا اے بتاؤ اتنا دکھ بھرا غم لے کر پھر بھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتاؤ کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالات میں. لوگوں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اللہ کے نبی کو دیکھ کر کہا کہ کل مصیبت بعدک زلال, اے اللہ کے رسول آپ کو دیکھنے کے بعد تمام مصیبت دور ہو گئی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. جنگ بدر میں دو آدمی یعنی دو لڑکا, ایک معاوض اور ایک معاذ, افرا کے دو بیٹے, اپنے چاچا عبداللہ بن مسعود سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے چاچا جان آپ ہمیں بتا دیجئے کہ محمد کو گالی دینے والا کون ہے, محمد کو دکھ دینے والا کون ہے, محمد کو پریشان کرنے والا کون ہے, ذرا آپ ہمیں بتا دیجئے. کہا کہ میں اشارہ کرنے ہی والا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا کرے گا تو جان کر. کہا کہ اے چاچا جان آپ ہمیں بتا دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے والا, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے والا کون. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں انگلی سے اشارہ ہی کرنے والے تھے کہ دونوں بچے ٹوٹ پڑے, اور دونوں بچے ٹوٹ پڑے. ابو جہل کے پاس گئے اور ابو جہل کے گردن اڑا دیا. دونوں بچے نے ابو جہل کے گردن کو اڑا دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, کہا کہ دیکھا ابو جہل تو پڑے ہوئے ہیں. ابو جہل افسوس کرتا ہے مجھے اس بات کا دکھ نہیں کہ میں مر رہا ہوں, مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں معمولی سی بچے کے ہاتھ سے مر رہا ہوں. معمولی بچہ ہے جو ابھی تک اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے, مجھے اس بات کا دکھ ہے کسی بڑے آدمی کے ہاتھ سے میں نہیں مر رہا ہوں. عبداللہ بن مسعود نے گردن کے رگ کو کاٹ کر, چمڑی کو کاٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کا فرعون ختم ہو گیا. ہر دور میں ایک فرعون ہے, لیکن میرے دور میں ابو جہل فرعون ہے, آج کا فرعون ختم ہو چکا. میرے بھائیو, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں بہت سارے چیز ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیمار ہوئے. کہاں بیماری شروع ہوئی؟ جنگ خیبر میں ایک خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں زہر ملا کر پلا دی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی. جنگ خیبر میں واقعہ پیش آیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی زہر کی وجہ سے تڑپ رہے تھے. کچھ دن کے بعد وہ بیماری بڑھتی چلی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں موت کے قریب جب پہنچے تو صرف یہی کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى, یہودیوں اور نصارا کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت, ان کے اوپر بھٹکار برسے. اللہ کی لعنت, اللہ کی بھٹکار برسے ان لوگوں پر جنہوں نے انبیاء کرام کے قبر کو عبادت گاہ بنا لیا, جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبر کو عبادت کرنے کی جگہ بنا لی. انبیاء علیہ السلام کے مرنے کے بعد
انہوں نے اپنے نبیوں کی قبر کو عبادت گاہ بنا لی، ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو، اللہ کی بھٹکار بار سے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطرب ہیں، بے قرار ہیں، بے چین ہیں، پھر بھی مرج الموت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، تم نماز کبھی نہیں چھوڑنا، نماز کبھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرج الموت کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے یہی بات بتاتے تھے کہ تم نماز کبھی نہیں چھوڑنا۔ یہودیوں کے اوپر لعنت ہو، بھٹکار برسے۔ جب میرے بھائیوں اللہ کے رسول سلام کی مرنے کی جب قریب پہنچے، جب آپ کی مرج الموت اور زیادہ بیماری بڑھ گئی، تو اللہ کے رسول سلام اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر لیٹتے، کبھی ادھر کرٹ مارتے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوٹا میں ہاتھ کو رکھتے اور فرماتے اِنَّا سَكْرَةُ الْمَوْتِ، موت کی سختی کتنی کٹھین ہے، موت کی سختی کتنی کٹھین ہے۔ میرے بھائیوں، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کی کوشش کی، کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جاؤں گا۔ تمام بیویوں نے اجازت دے دی کہ آپ اسی کے گھر میں جائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتھا کو، اپنے سر کو رکھ دیے، اور رکھنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں کہ مجھے مسواک دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک چبا کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ مرض الموت کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسواک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ کے پیارا ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے رخصت کر بیٹھے۔ اس سے پہلے، مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے کہا تھا کہ لاؤ میرے پاس ایک کاغذ لے کے آؤ، ایک تحریر لے کے آؤ، میں تمہیں کچھ لکھ کر دوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کیا لکھ کے دیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا لکھ کے دیں گے؟ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے پاس تو ابھی قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جب اپنے ہی سے فرما رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو جاؤ تحریر لے کے دو۔ لوگوں میں جب اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا کہ لکھوا لو، کسی نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس تو قرآن موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے نظروں سے دور ہو جاؤ، ہمارے نظروں سے دور ہو جاؤ اختلاف ہونے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت آپ دنیا سے رخصت کر گئے، آپ کی رحلت ہو گئی، آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب جنازہ کون پڑھائے گا؟ نبی محمد رسول اللہ کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ کی نماز کون پڑھائے گا؟ تو 10 آدمی آپ کی جنازہ پڑھائے۔ پہلے 10 آدمی گھسے، جنازہ پڑھ کے آئے، پھر 10 آدمی گھسے، پھر جنازہ پڑھ کے آئے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنم لیے تھے دوشنبہ کے دن، یعنی سموار کے دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی سموار ہی میں ہوا تھا، یعنی دوشنبہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ تو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیا ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، وہ حدیث میں ترجمہ کرتا ہوں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم
में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि तुम अपनी माल, अपनी जरूरत, अपनी औलाद, अपने जानो माल, अपने तमाम चीजों से ज्यादा मुझे महबूब ना बना लो, प्यारा ना हो जाओ, तब तुम मोमिन नहीं हो सकता। यानी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तमाम चीजों से बढ़कर होनी चाहिए, अपने औलाद से भी बढ़कर, अपनी ज़ुर्रियत से भी बढ़कर, अपने बाप से भी बढ़कर, अपनी माल और दौलत से भी बढ़कर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होनी चाहिए। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लम हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में पकड़े हुए थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, आपको मैं तमाम चीज़ों से मोहब्बत करता हूँ, सबसे बढ़कर मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं अपनी जान से मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया, ऐ उमर, तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम अपने जान से भी ज्यादा मोहब्बत न करो। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपको अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर, अल-आन, अभी तुम पूरा मुकम्मल मोमिन हो चुके। मेरे भाइयों, तो ये है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए उसवा हसना है, हमारे लिए नमूना है। कुरान मजीद में एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल इन काना आबाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व इख्वानु व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन तरक्तुमूहा। अल्लाह तबारक व तआला 8 चीजों के नाम लेकर फरमाया, कुल इन काना आबाउकुम, ऐ नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए लोगों से कि अगर तुम अपने बाप से मोहब्बत करना चाहते हो, अगर तुम अपने बाप से मोहब्बत करते हो, व अबनाउकुम, अगर तुम अपने बेटों से मोहब्बत करते हो, व इख्वानुकुम, अगर तुम अपने भाई से मोहब्बत करते हो, व अज़वाजुकुम, अगर तुम अपने बीबी से मोहब्बत करते हो, अपने जोड़ों से मोहब्बत करते हो, अपने घर वाली से मोहब्बत करते हो, व अमवालुन तरक्तुमूहा, अगर तुम अपने माल से मोहब्बत करते हो, व अमवालुन तरक्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा, और अगर तुम अपने उस जर से, उस माल से, उस तिजारत से, उस बिजनेस से अगर डर है कहीं ये नुकसान ना हो जाए, तुम अपने बिजनेस के नुकसान से अगर तुम डरते हो, और जिस चीज से, खेतवार से, जमीन अनाज से तुम इससे मोहब्बत करते हो, तो सुन लो, फतरब्बसु, अल्लाह तबारक व तआला के अहब्बा इलल्लाहि व रसूली, अल्लाह तबारक व तआला और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला की राह में जिहाद करने से ज्यादा अगर उन तमाम चीजों में मोहब्बत आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला का अजाब का इंतजार करना। क्या पता चला? 8 चीजों से मोहब्बत है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अगर मोहब्बत हो जाए, अल्लाह से बढ़कर अगर मोहब्बत हो जाए, जिहाद से बढ़कर अगर मोहब्बत हो जाए, तो तुम अल्लाह तबारक व तआला का अजाब का इंतजार करना। क्या मतलब? बाप से कोई मोहब्बत नहीं करता है, मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? नमाज का टाइम होने वाला है, आजान हो चुकी है, जमात खड़े होने वाली है, इधर आजान, मुअज्जिन तुमको बुला रहे, अल्लाह तबारक व तआला अपने घर की तरफ बुला रहे, और तुम अपने बेटों से मोहब्बत करते हो, अपने बीबी से मोहब्बत करते हो, और इधर जमात भी खड़े होने वाली है, जमात खत्म भी हो गए, फिर भी नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए। मेरे भाइयों, बहाना नहीं चाहिए। अपने एक औरत को घर में लाए, शादी करके लाए, अब वो औरत चाहती है कि आप दाढ़ी को छीन लीजिए। इस तरह होता है कि नहीं होता है? बीवी कहते हैं
اگر آپ میں داڑھی نہیں چلی تو میں آپ کے پاس نہیں رہوں گی۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ بھی داڑھی کی نشانی ہے۔ اور بی بی کہتے ہیں کہ داڑھی چھیل لو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ داڑھی لمبا کرو۔ اب کیا کریں گے؟ بی بی کو چھوڑو یا محمد کو چھوڑو؟ کس کو چھوڑو؟ نہیں نہیں نہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی چیز میں محبت ہو جائے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کا انتظار کرنا، اس کی سزا کی انتظار کرنا۔ اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ اللہ سے بڑھ کر اگر محبت ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبت ہو جائے، اللہ کی راہ میں جہاد کے بڑھ کر اگر محبت ہو جائے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کا انتظار کرنا۔ جہاد کے لیے تمہیں بلا رہا ہے اور تم اپنے بیوی کو نہیں چھوڑ رہے ہو، اپنی دولت سے محبت ہے، اپنی مال و دولت سے اتنی محبت ہے کہ تم نہیں جا رہے ہو، تو ان تمام چیزوں سے بڑھ کر نبی محمد رسول اللہ سے محبت کرنا چاہیے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ سے تم محبت کرنے لگو گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمام گناہوں سے بچا لے گا۔ نعرہ تکبیر۔ عبداللہ چودھری صاحب